فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ عشر مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان سخن رکھا گیا ہے کربلا اور اس کے تقاضے اور ڈیمانڈس۔ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اسی لیے امام عالی مقام کے وصیت نامے کے اس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، جس میں سید الشہداء ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنے انقلاب کے اہداف و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ زمانہ یہ نہ سمجھے گا کہ میں سرکشی کے لیے نکل رہا ہوں، زمانہ یہ تصور نہ کرے کہ میں بغاوت اور کسی شیطانی مقصد کے تحت نکل رہا ہوں، نہ ہی میں فساد اور تباہ کاری کی خاطر نکل رہا ہوں، اور نہ ہی میں کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اريد ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، اور میں سماج، معاشرے، سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کیسے امام اچھائیوں کو عام کریں گے، کیسے سید الشہداء برائیوں کا خاتمہ کریں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں گا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی طیب و طاہر سیرت زندگی کو زندہ کروں گا، اور اس ذریعے سے سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کر دوں گا اور برائیوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ کل کی گفتگو یہ تھی کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف ہے، ظلمات میں ہے یا نور کی طرف ہے، لیکن ایک بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ انسان نورانی ہو جائے۔ آج کی گفتگو میں انہی باتوں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ باتیں کیا ہیں جن کے ذریعے سے انسان نورانی ہوتا ہے؟ کل بتایا کبھی عقیدہ نورانی ہے، کبھی کردار نورانی ہے، اور کبھی خود شخص نورانی ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو اس کے اوپر ہے کہ ہم کیا کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم ظلمتوں سے نجات پا جائیں اور تاریکیوں سے نکل جائیں اور ہم نورانی بن جائیں۔ توجہ کریے گا، حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اگر کوئی انسان 40 دن تک کوئی گناہ نہ کرے اور اپنے آپ کو بچائے رکھے تو وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے قلب سے
پھر اس کی زبان کے ذریعے سے حکمت کے چشمے جاری ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے 6 باتوں کو روایت میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان نورانی بننا چاہتا ہے تو ان 6 باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ نبی گرامی ہے اور اس روایت کے راوی ہمارے نبی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ان کے درمیان ایک انسان ہے جو لوگوں کو حکمت کا درس دے رہا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، حکمت کا درس وہی دے سکتا ہے جس کا قلب نورانی ہو اور جو انسان نورانی ہو۔ ابھی شخص نے دیکھا کہ بہت بھیڑ جمع ہے اور ایک انسان ہے جو لوگوں کو حکمت کا درس دے رہا ہے۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ میں دیکھوں آخر وہ انسان کون ہے جو حکمت جیسی عظیم شے کا درس دے رہا ہے، جبکہ انبیاء کا یہ کام ہوتا ہے۔ انبیاء کرام آئے تھے اس لیے تاکہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دیں۔ یہ شخص نزدیک گیا اور دور سے دیکھا تو اس کو پہچان گیا اور وہ بھی کہتا ہے اپنے دل میں یہ تو وہی شخص ہے جو کسی زمانے میں غلام تھا۔ توجہ کریے گا عزیزان کرام، اور یہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ایک غلام کو جو کبھی بازار میں خریدا اور بیچا جا رہا تھا اتنی عظیم نعمت کیسے مل گئی، یہ غلام کیسے نورانی ہو گیا اور اس کا قلب کیسے منور ہو گیا۔ جاننا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی روایت کر رہے ہیں اس بات کو۔ قریب جا کر پوچھتا ہے الست عبد آل فلان، کیا تم فلاں انسان کے غلام نہیں ہو؟ قال بلا، تو شخص کہتا ہے کہ کیوں، میں غلام ہوں۔ پھر یہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر تم کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ اسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، کیسے اپنے آپ کو نورانی بنایا جائے۔ وہ شخص اس انسان سے پوچھتا ہے جو لوگوں کو حکمت کا درس دے رہا تھا، تمہیں حکمت کہاں سے ملی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے خیمہ حیات میں قدم رکھا ہے اور جب سے ہم نے زندگی شروع کی ہے میں نے ان 6 باتوں کا خیال کیا ہے، جس میں سے پہلی چیز جو اس نے بتائی ہے کہا صدق الحدیث سے۔ بہت توجہ کریے گا، کہتے ہیں کہ میں نے جو سب سے 6 باتوں کا نہایت خیال کیا ہے جس کی وجہ سے میرا قلب نورانی ہوا۔ پہلی چیز کہا کبھی بھی زندگی میں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پہ توجہ کریے گا، کہا میں نے ہمیشہ سچ کو دیکھا ہے کہ سچ کس کی طرف ہے، حقیقت کیا اور سچائی کیا ہے، اس کی وجہ سے میرا قلب نورانی ہوا۔ یہ صدق، کبھی صداقت عقیدے میں پائی جاتی ہے، کبھی صداقت وعدے میں پائی جاتی ہے اور کبھی صداقت عمل میں پائی جاتی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، صداقت در عقیدہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی انسان کا عقیدہ سچا ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہوا؟ جس عقیدے کو وہ اپنے اندر رکھتا ہے نا، مقام عمل میں بھی اسی عقیدے پر ثابت رہے تو کہا جائے گا کہ اس انسان کا عقیدہ سچا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، ثم استقاموا، پھر اسی اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر ملائکہ نازل ہو کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں وہ جنت مبارک ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ بس صداقت در اعتقاد، یہ پہلی چیز ہوئی۔ اور کبھی صداقت در وعدہ، یعنی انسان کو وعدے کا بھی سچا ہونا چاہیے۔
قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، کتاب خدا میں وہ وعدے کے سچے تھے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ یہ سچائی در وعدہ، اور تیسری سچائی صداقت در عمل، یعنی انسان کا عمل صادقانہ ہونا چاہیے۔ زیارت عاشوراء میں اسی لیے یہ فقرہ ملتا ہے وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ، اے اللہ ہمارے لیے قدم صدق کو ثابت کر دے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ کہا میں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سچ کو دیکھا ہے، یعنی سچا اعتقاد رہا، صادقانہ طور کے اوپر عمل کیا، وعدے میں ہمیشہ وعدے کا وفادار رہا۔ اب توجہ کریے گا، تو صداقت کے اثرات کیا ہیں زندگی میں اور جھوٹ کے نقصان کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز اس نے کہا جس سے میرا قلب نورانی ہوا وہ صدق الحدیث، جھوٹ کا کبھی اور کہیں کے اوپر سہارا نہیں لیا۔ تو صداقت کے، سچائی کے اور سچ بولنے کے اور سچے ہونے کے اثرات کیا ہیں؟ میں چند اثرات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلا اثر جو نہایت اہم ہے، اگر ہم کوئی علمی کام کرنا چاہیں، کوئی کلچرل کام کرنا چاہیں، کوئی سماجی کام کرنا چاہیں، سیاسی کام کرنا چاہیں، تو ان سارے کاموں کے لیے اکیلے انسان نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لینا ہوگا۔ تو لوگوں کو ساتھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہوں۔ تو اعتماد کب ہوگا؟ بہت توجہ کریے گا، سچائی اور صداقت اعتماد ایجاد کرتی ہے، اعتماد۔ اور کسی بھی گروہی کام کرنے کے لیے اعتماد اور اطمینان نہایت ضروری شے ہے۔ اگر انسان اعتماد نہ کرے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک انسان جو بہت با اثر ہے اور سیاست داں ہے، لیکن اگر وہ چند مرتبہ جھوٹ بول دینا تو لمحوں میں اس کا اثر ختم ہو جائے گا، لوگ اس کے اوپر پھر اعتماد نہ کریں گے۔ ایک رائٹر ہے، اگر اپنی کتاب میں چند جگہ جھوٹ لکھ دے تو اصلاً اعتماد نہ کیا جائے گا۔ صداقت اعتماد اور اطمینان کو ایجاد کرتی ہے، اور گروہی کام اعتماد پر موقوف ہوتے ہیں، اور اعتماد صداقت سے آتا ہے۔ واضح لفظوں میں آپ کو یوں کہتا چلوں کہ سماج اور معاشرے میں چاہے مادی ترقی کرنا ہو، چاہے معنوی ترقی کرنا ہو، اعتماد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اعتماد اور اطمینان کہاں سے آئے گا؟ وہ صادق ہونے سے آئے گا۔ جس انسان کے ہاں صداقت پائی جائے گی اسی کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام کا یہ قول ہے الصدق صلاح کل امر، ہر امر، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ کلچرل ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، اگر صداقت کا لحاظ کیا گیا تو وہ امر بڑھے گا، پھولے گا، پھیلے گا۔ لیکن اگر جھوٹ بولا گیا ہے نا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے کائنات کے مولا نے کہا ہے الکذاب والمیت سواء، جھوٹا انسان اور مردہ یہ دونوں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زندہ انسان کی مردہ انسان کے اوپر فضیلت یہ ہے کہ الثقۃ بہ، ایک زندہ انسان کی مردہ کے اوپر فضیلت یہ ہے نا کہ زندہ انسان کی بات کے اوپر لوگ اعتماد کریں تبھی وہ مردہ انسان کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کسی زندہ انسان کی بات کے اوپر اعتماد نہ کیا گیا نا تو پھر گویا وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلا اثر، صداقت کا پہلا اثر، سچائی کا پہلا اثر یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب اعتماد کریں گے تو مادی اور معنوی دونوں ترقیاں انسان کو نصیب ہوں گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ سچا ہوگا سماج اور معاشرے میں اتنا ہی زیادہ آبرومند ہوگا، اور جو جتنا جھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ بے آبرو ہوگا۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا وَصِدْقُهُ عَلَىٰ قَدْرِ مُرُوَّتِهِ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جتنا آبرومند ہوتا ہے، جتنی اس کے ہاں شخصیت پائی جاتی ہے، اتنا ہی وہ سچا ہوگا۔ میرے مولا نے کہا من صدق فی اقوالہ جلہ قدرو، جو انسان سچ بولے گا نا اس کی شخصیت اوپر جائے گی اور وہ شخصیت کا مالک بن جائے گا۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ پس پہلا فائدہ سچائی سے لوگوں کو آپ پر اعتماد حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جتنا انسان کی شخصیت ہوگی وہ اتنا ہی سچا ہوگا۔ اور تیسری بات عزیزان محترم یہ ہے نا کہ سچائی انسان کو شجاعت اور شہامت عطا کرتی ہے۔ جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرا رہتا ہے، ہمیشہ خوف و ترس کے عالم میں رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ ظاہر نہ ہو جائے تو اس کی ساری پلاننگ نقش بر آب ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں تاریخ میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں کیوں حکومت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ کیا ابن زیاد کے مقابل میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا صادق انسان ہونا چاہیے، کتنا سچا انسان ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچا اور علی مرتضیٰ کی بیٹی نا آشنا نا شناس طور کے اوپر دربار ابن زیاد میں جب گئی ہیں اور ابن زیاد نے دیکھا، کہا کہ یہ خاتون کون ہے، تو نہ بول رہی تھیں۔ پھر کہا یہ خاتون کون ہے، پھر بھی نہ بولی۔ پھر کہتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے، نہ بولی۔ نہ بول کر کے یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ زینب ابن زیاد کو اس لائق نہیں سمجھتی ہے کہ اس سے بات کر سکے۔ مگر عزیزان محترم اسی دربار ابن زیاد میں جب اہل بیت کو جھوٹا کہا گیا، توجہ کریے گا، ابن زیاد کو جب کسی خاتون نے کہا ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت محمد، یہ بنت الرسول فاطمہ کی بیٹی زینب ہیں، تو ابن زیاد نے کہا الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم واکذب احدوثتکم۔ توجہ کریے گا، سچائی سے انسان کے ہاں شجاعت آتی ہے، سچائی سے انسان کے ہاں شہامت آتی ہے، قدرت پیدا ہوتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے تم کو قتل کیا، پہلی بات۔ پھر کہتا ہے کہ تم کو رسوا کیا، والعیاذ باللہ، تمہیں ذلیل کیا۔ پھر کہتا ہے وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ، اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہاں کے اوپر علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے نہایت متانت کے ساتھ جواب دیا ہے الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں کرامت دی ہے، ہمیں عزت سے نوازا ہے، ہمیں بزرگواری دی ہے، وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، اور ہم کو ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمیں رسوا کیا گیا۔ سن، انما یفتضح الفاسق، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، کتنی شجاعت کے ساتھ، یقیناً صداقت شجاعت لاتی ہے، صداقت شجاعت لاتی ہے۔ شہزادی زینب نے کہا انما یفتضح الفاسق، بے دین انسان رسوا ہوتا ہے، گنہگار انسان رسوا ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ انسان ذلیل و رسوا ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَكْذِبُ الْكَاذِبُ فاجر، اور فاجر فسق و فجور کرنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے، وَهُوَ غَيْرُنَا وَالْحَمْدُلِلَّہ، اور وہ ہم نہیں ہیں، وہ تم لوگ ہو۔ کتنی شجاعت کے ذریعے سے ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ کہا تم ہمیں جھوٹا بناتے ہو۔ یاد رکھ لو، جس انسان کا کبھی سچائی سے دامن چھوٹتا ہی نہیں ہے انہیں جھوٹا کہتے ہو، انہیں جھوٹا کہتے ہو۔ فاجر انسان جھوٹ بولتا ہے، بے دین انسان ذلیل و رسوا ہوگا۔ وَهُوَ غَيْرُنَا وَالْحَمْدُلِلَّهِ، اور الحمدللہ وہ ہم نہیں ہیں، وہ تم لوگ ہو۔ یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے۔ اور جب دربار ابن زیاد سے نکل کر کوفے کی جامع مسجد میں یہ آیا ہے
اور پھر وہاں کے اوپر سید الشہداء کو اور مولائے کائنات کو العیاذ باللہ نقل کفر نباشد۔ ابن زیاد کوفے کی جامع مسجد میں آتا ہے، مجمع ہے، کوفیوں کا مجمع ہے، مسجد میں لوگ جمع ہیں، اور وہاں جا کر ایک تقریر کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی اظہر الحق و احلہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے حق اور اہل حق کو ظاہر کر دیا۔ وَنَصَرَ امیر المؤمنین العیاذ باللہ یزید ابن معاویہ و حزبہ، اور یزید ابن معاویہ کی مدد کی ہے، اس کے گروہ کی مدد کی ہے۔ بہت میرا مجمع معاف کرے گا، نقل کفر نہ، وہاں کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے وَقَتَلَ الْكَذَّابَ ابْنَ كَذَّابَ حسین ابن علی وشیتہ العیاذ باللہ۔ حسین گویا حسین کو جھوٹا بتایا جا رہا تھا اور ان کے والد علی مرتضیٰ کو جھوٹا بتایا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جھوٹوں کو قتل کر دیا۔ لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیے تو اس مجمع میں بھی ایک ایسا شجاع اور سچا انسان موجود تھا جسے عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کہا جاتا ہے، جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب یہ بات اس نے کہی ہے نا تو اسے ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابھی ابن زیاد کی بات تمام ہونے نہ پائی تھی اور مسجد سے ابھی کوئی ایک فرد بھی نکلنے نہ پایا تھا کہ عبید اللہ ابن عفیف ازدی غامدی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ سچائی میں شجاعت ہوتی ہے عزیزان محترم، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کون ہیں؟ جن کے مولائے کائنات کے صحابی ہیں، جن کی بائیں آنکھ جنگ جمل میں کام آ گئی تھی، داہنی آنکھ صفین میں چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا دستور یہ تھا کہ یہ صبح سے آ جاتے تھے مسجد کوفہ میں اور پھر شام کو مغربین کے بعد اپنے گھر واپس جاتے تھے۔ اس دن بھی موجود تھے، کھڑے ہو گئے اور جو حسین کو اور ان کے والد علی مرتضیٰ کو العیاذ باللہ جھوٹا بتایا جا رہا تھا، وہیں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد سن، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، یزید جھوٹا ہے، اور یزید کا باپ معاویہ جھوٹا ہے۔ فرزند رسول کو قتل کر کے تو اپنے کو سچا بتاتا ہے، تو اپنے کو سچوں میں شمار کرنا چاہتا ہے، کیا فرزند رسول کا قاتل سچا ہو سکتا ہے؟ دیکھا عزیزان محترم، یہ صداقت سے شہامت آتی ہے۔ ہاں جان دے دیتا انسان صداقت کے راستے میں، حق اور حقانیت کے راستے میں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کو اسیر کرایا۔ جب اسیر کرایا تو وہاں گرفتار کیے گئے، لیکن کیونکہ ان کے قبیلے ازد کے لوگ کوفے میں بہت سارے لوگ تھے، انہیں چھڑا کر لے کے گئے، گھر سے گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کو، تو عبید اللہ ابن زیاد ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تیسرے خلیفہ کے بارے میں تمہارا کیا نظر ہے، تمہاری کیا نظر ہے، اور تم تیسرے خلیفہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی نے کہا کہ تم تیسرے خلیفہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ جیسے بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ ہاں اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اپنے بارے میں پوچھو، اپنے باپ کے بارے میں پوچھو، یزید کے بارے میں پوچھو، امیر شام معاویہ کے بارے میں پوچھو، میں بتاؤں گا۔ کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی کچھ نہیں پوچھوں گا، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی نے یہ سنا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ صداقت میں، راہ حقانیت میں جان دے دیتا اگر انسان سچا ہو، عقیدے کے اعتبار سے سچا ہو، عمل کے اعتبار سے سچا ہو، وعدے کے اعتبار سے سچا ہو، اور نتیجے میں نورانی جب ہو جائے تو کہے گا کہ حق و حقانیت کے راستے میں جان چلی جانا یہ انسان کے لیے افتخار ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب کہا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ سن ابن زیاد، قبل اس کے کہ تیری ماں تجھے جنم دیتی میں نے اللہ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ اے اللہ میرے نصیب میں شہادت لکھ دے،
تیری ماں قبل اس کے کہ تجھے جنم دیتی میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا، اور دوسری یہ دعا کرتا تھا اے اللہ میری شہادت جو سب سے پست انسان ہونا تیری نگاہ میں، سب سے لعین اور سب سے بدبخت اور تیرے عذاب و غضب کا جو سب سے زیادہ مستحق انسان ہو، ایسے انسان کے ہاتھوں سے فراہم کرنا۔ اور الحمدللہ یہ دونوں دعا میری قبول ہو گئی، اس لیے کہ جب سے میں اپنی دونوں آنکھوں سے معذور ہو گیا تھا میں نا امید ہو گیا تھا، مگر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری دونوں دعا کو قبول کر لیا۔ ہاں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کے سر اور تن میں جدائی ہو گئی اور ان کے جسم کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، مگر خدا کی قسم اپنے نورانی خون سے تاریخ کربلا کے ایک صفحے کو تحریر کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی چیز جو اس انسان نے بتائی جس سے میں نورانی ہوا، کہا کبھی بھی جھوٹ کا سہارا لیا ہی نہیں، تو سچائی سے اعتماد حاصل ہوتا ہے، سچائی سے انسان آبرومند ہوتا ہے، سچائی انسان کو شجاع بناتی ہے۔ چوتھی بات، سچ اگر انسان سچا ہے نا تو سچائی انسان کو بہت زیادہ گناہوں سے روک دیتی ہے، بہت سارے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان سچا ہو اور وہ کوئی غلط کام کرنے جائے نا تو فوراً یہ سوچے گا اگر مجھے اس کام کے بارے میں پوچھ لیا کسی نے تو میں جھوٹ تو نہ بولوں گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ بس سچائی، صداقت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور پانچویں چیز، اگر انسان صداقت اور سچائی سے کام لینا تو لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ لڑائیاں اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں، یا تو دونوں حقیقت کا انکار کرتے ہیں یا کوئی ایک حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ اگر انسان سچ بتا دینا تو لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث نے کہا النجات فی الصدق، سچائی میں نجات ہے۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ عاقبۃ الصدق نجات و سلامت، صدق کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان نجات پا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلا راستہ جو اس شخص نے بتایا جو لوگوں کو حکمت کا درس دے رہا تھا، کہا نورانی ہونے کا پہلا راستہ ہے کہ انسان کبھی بھی سچ سے نہ ہٹے اور کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات کہتا ہے کہ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، میں نے زندگی میں چاہے وہ مذہبی امور ہو، چاہے وہ سماجی امور ہو، چاہے وہ سیاسی باتیں ہوں، کسی بھی مرحلے میں میں نے خیانت نہیں کی ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ میرے چھٹے امام نے، آپ توجہ کریے گا، یہ پیغمبر کا فرمان ہے رد الامانت الی اہلہا، امانت کو جس کی امانت ہے اس کی طرف پلٹا دیا جائے، چاہے سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تو میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اگر میرے بابا کا قاتل اس تلوار کو جس سے میرے بابا کو شہید کیا گیا ہے میرے پاس امانت کے طور پر رکھ دے، بڑی بات ہے عزیزان محترم، میرے پاس امانت کے طور پر رکھ دے اور میں اسے امانت کے لیے قبول کر لوں تو میں ویسے ہی پلٹا دوں گا۔ اور چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان اللہ لم یبعث نبیا قط، کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر دو صفت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہا اللہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں سارے انبیاء کو دو صفت کے ساتھ بھیجا ہے۔ پہلی صفت بصدق الحدیث، وہ سچے تھے، اور دوسری بات وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت دار تھے۔ نہایت اہم چیز ہے، قرآن نے جو مومن کے صفات بیان کیے ہیں نا اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے قرآن نے کہ صاحب ایمان امانت دار ہوتا ہے، وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، صاحب ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ جو کیے ہوئے وعدے کی وفا کرتا ہے اور امانت کو امانت دار تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ ممکن
ممکن ہے دیکھنے میں کسی کو یہ باتیں ہلکی لگتی ہوں، مگر عزیزان محترم میرے مولا نے کہا ہے کہ مقام عمل میں بہت سخت ہے ایک انسان کا سچا ہونا اور ایک انسان کا امین اور امانت دار بن کے ہونا۔ آپ ذرا غور تو کریں کتنے امین انسان کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر پاک نے ہجرت کی تو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ کیوں علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلایا تھا؟ تاکہ نبی گرامی کے پاس جو امانتیں ہیں نا وہ ان تک واپس پلٹا دیں۔ اتنے امین ہمارے نبی تھے کہ جو لوگ میرے نبی کو قتل بھی کرنے کے لیے آئے تھے ان کی بھی امانتیں نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی، یعنی ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ اگر ہم انہیں قتل بھی کر دیں تب بھی ہماری امانتیں ہم کو واپس مل جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی چیز جس سے وہ شخص کہتا ہے کہ میرا قلب نورانی ہوا، میں نورانی ہوا، وہ سچائی ہے۔ دوسری بات اداء الامانہ، میں نے کبھی بھی زندگی میں خیانت نہیں کیا ہے، نہ مالی خیانت کیا ہے نہ ہی غیر مالی۔ بہت توجہ کریے گا۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، یعنی کیا کہا؟ میں نے اپنے زندگی کے وقت کو کبھی بھی بیہودہ کام میں مصرف نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب بہت اہم بات ہے۔ کہا میں نے زندگی کے وقت سے پورا استفادہ کیا، میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ اس میں فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے، وہ بھی شرعی فائدہ میں دیکھتا تھا جو حقیقی فائدہ ہو۔ میں نے بیہودہ کام میں اپنی زندگی صرف نہیں کی ہے۔ عزیزان محترم آج جگہ جگہ یہ جملے لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ وقت سونا ہے، ٹائم از گولڈ، لیکن واقعاً آپ توجہ تو کریے، کیا وقت سونا ہے؟ ٹائم از گولڈ، یہ جملہ بعض لوگوں نے کہا صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس گولڈ اس کے ہاتھ سے چلا جائے پھر محنت کر کے وہ گولڈ کو حاصل کر سکتا ہے، مگر وقت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو وقت چلا گیا وہ انسان دوبارہ اسے نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے چھٹے امام نے یہ کہا ہے کہ وقت کا کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی بھی شے سے۔ لہذا آپ ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اعز من وقتک و روحک و قلبک، یعنی امام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں دو چیزیں نہایت اہم ہیں، ان دو چیزوں سے اہم کوئی شے نہیں ہے، جس میں سے ایک چیز امام نے کہا کہ وقت اور دوسری چیز تمہاری جان ہے۔ آپ غور کریے، کہا دو چیزوں سے زیادہ عزیز اور زیادہ اہم کوئی شے نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا؟ ایک ہے وقت کی قیمت اور ایک ہے انسان کی قدر منزلت، اس کی روح کی۔ کہا تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے عزیزان محترم مولائے کائنات نے کہا تھا کہ اغتنموا الفرص الخیر، دیکھو جو تمہیں موقع ملتے ہیں نا انہیں غنیمت جانو، اس لیے کہ ان الفرصۃ تمر مر السحاب، یہ وقت ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے آسمان میں بادل آ کر گزر جاتے ہیں نا، ایسے ہی وقت گزر جایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس تین باتیں پوچھا اس شخص نے جا کر کہ یہ بتاؤ تمہیں نورانیت ملی کہاں سے، تمہارا قلب کیسے نورانی ہوا؟ پہلی بات اس نے کہی صدق الحدیث ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہی ادا الامانہ، میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات ترک ما لا یعنینی، بیہودہ کاموں میں میں نے اپنی زندگی صرف نہیں کی ہے۔ اب چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ وغضی بصری،
بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، غزی بصری کا میں نے ہمیشہ جب سے زندگی شروع کی ہے نا ایک کام سیکھا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رہتا ہوں۔ ایک حیادار انسان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ایک انسان پہچانا جائے گا؟ اس انسان کے یہاں حیا ہے یا حیا نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ بھی روایت نے لکھا ہے کہ موضع الحیاء العینان، انسان حیادار انسان کو اگر پہچاننا ہے نا تو اس کے آنکھوں سے پہچاننا ہوگا۔ حیادار انسان کی پہلی پہچان روایت نے کہا ہے کہ جہاں سے انسان کی حیا ظاہر ہوگی نا وہ یہ آنکھیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ نور میں یہ ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے پیغمبر صاحب ایمان مرد مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رہیں۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن نے کہا ان سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ توجہ تو کریں، پھر قرآن کہتا ہے یہی ان کے لیے بہترین عمل ہے۔ توجہ کریں، قرآن کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رہو، پھر کہتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور پھر خاص طور سے مومنات خواتین اور عورتوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مؤمنات خواتین سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ کتنی عظیم بات قرآن نے کہی ہے عزیزان محترم، کہا نگاہوں کو جھکائے رہو، پھر قرآن کہتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں یہ بات ہے النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ نے دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ یہی نگاہ انسان کے زنا جیسے برے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرا قلب اور میں خود اس لیے نورانی ہوا کہ میں نے اپنی آنکھ پہ کنٹرول کیا ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے جب تم دوسرے کے گھر جانا نا، کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے گھر جانا تو دیکھو اپنی نظروں کو جھکائے رکھنا، اس لیے کہ جب انسان گندگیوں کو، آلودگیوں کو کیچ کر کے اپنے قلب کو دیتا ہے نا تو نتیجے میں انسان کا قلب گندا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ پہلا کہ صدق الحدیث، یعنی سچ بولنا چاہیے، سچا ہونا چاہیے انسان کو۔ دوسری بات امانت دار ہونا چاہیے۔ تیسری بات بیہودہ کاموں میں اپنی زندگی کو صرف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جو سب سے عظیم نعمت دی ہے نا وہ یہی اس کی اس دنیاوی زندگی ہے، جو اس کے بعد یہ زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات غضی بصری، اپنی آنکھ پر کنٹرول رکھے، حرام چیزوں کی طرف نہ جائے۔ یہ چوتھی بات ہوگی۔ 5ویں بات وہ کہتا ہے شخص جو لوگوں کو حکمت کا درس دے رہا تھا، جو خود نورانی شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ وَكَفِّي لِسَانِي، وَكَفِّي لِسَانِي، میں نے زندگی بھر اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کیے رہا، میں نے اپنی زبان سے کسی انسان کو ذرہ برابر آزار و اذیت نہیں پہنچایا ہے، آزار و اذیت نہیں پہنچایا ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا ہے کہ الانسان لبہ لسانہ، ایک انسان کی پوری حقیقت اس کی زبان ہے، پوری حقیقت۔ تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانہ، بولو پہچانے جاؤ گے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے زباں تلے چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم کہتی ہے روایت کہ لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر، دیکھو کسی ایک انسان کو چھوٹا نہ سمجھ لینا، کسی کی توہین نہ کر دینا، کسی کی تحقیر نہ کر دینا، کسی کو پست نہ سمجھ لینا، فإن، اس لیے کہ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو نا وہی شاید اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہو۔ یہ 5 باتیں۔ اور چھٹی بات
सारी बातें عظیم ہے عزیزان محترم. انسان کو سچا ہونا چاہیے تاکہ وہ نورانی بن سکے، انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، بیہودہ کاموں میں اپنی زندگی صرف نہ کرے، ان کاموں میں صرف کرے جو عمل صالح کہہ سکتے ہوں، جو اس کے معنویت میں اضافے کا سبب بن سکتے ہوں، جس کے ذریعے سے اسے حلال فائدہ نصیب ہو سکتا ہو، ان کاموں میں صرف کرے، اور اپنی نظروں کو جھکائے رہے، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرتا رہے، اس زبان کے ذریعے سے کسی کو ستائے نہ. آخری بات وہ عفت و طعمتی، اس شخص نے کہا جس کا قلب نورانی تھا، جو لوگوں کو حکمت کی دعوت دے رہا تھا، کہا میں نے لقمہ حرام سے دوری کی ہے. آج کے زمانے میں نہایت سخت کام ہے کہ انسان اپنے آپ کو مال حرام سے، لقمہ حرام سے بچا لے. کہا میں نے زندگی میں اپنے قریب لقمہ حرام آنے نہ دیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے میرے قلب کو نورانی کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اگر زندگی میں لقمہ حرام آنے لگے نا تو لقمہ حرام پھر امام معصوم کی بات کو بھی اثر انداز نہیں ہونے دیتا ہے. اسی لیے تو سید الشہداء نے یہ بات کہی تھی وَقَدْ مُلِيَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ. حسین تم سے ایک باتیں کہہ رہا ہے اور تمہیں حسین کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. یہ پہلی خاصیت ہے. دوسری خاصیت یہ کہ اگر انسان حرام مال کھاتا ہے نا تو یہ حرام مال نسلوں میں اثر کرتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ حرام مال خود انسان تک محدود رہے اور اسی کے حد تک رکا رہے. ایسا نہیں عزیزان محترم. کسب الحرام یبین فی الذریہ، مال حرام نسلوں میں اثر کرتا ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ اگر حرام مال کے ذریعے سے عبادت، امام بارگاہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، کار خیر کر دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کا گھر بنا دیا، کہہ رہے ہیں کہ اگر حرام مال سے ایسا کیا ہے نا تو یہ بالکل ایسا جیسے پانی کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے. العبادت مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل او الماء. کہتے ہیں کہ مال حرام کے ساتھ کوئی بھی نیک کام بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اوپر ایک انسان عمارت کو بنا دے، جیسے ریت کے اوپر ایک انسان بلڈنگ کو بنا دے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ 6 صفات اختیار کی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اللہ نے مجھے حکمت جیسی نعمت سے نواز دیا، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت مل جائے نا اسے خیر کثیر مل جائے گا. ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. بس عزیزان محترم، اگر انسان کو خود کو نورانی بنانا ہے نا تو ان صفات سے آراستہ ہونا پڑے گا. انہی باتوں کے لیے، انہی اقدار کے لیے، انہی ویلیوز کے لیے سید الشہداء نکلے تھے. اپنے وطن مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اپنی مادر گرامی کی قبر پر آئے تھے، نانا کی قبر کے اوپر آئے تھے، مکہ مکرمہ آ گئے، مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، مگر پھر کوفے کے نہ جا کر کے کربلا میں پہنچ گیا زہرا کا لال. محرم کی 10 تاریخ کو نرغے آدھا میں گھر جانے کے بعد اپنے جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر دیا گیا. شہادت کے بعد آپ کی لاشیں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. اس کے بعد اہل حرم کے خیمے جلا دیے گئے. 20 بچے اہل حرم عزیزان محترم جلتی ہوئی راہ پر رات گزار دی. محرم کی 11 تاریخ آ گئی. اہل حرم کو اسیر کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا جانے لگا اور اہل حرم نے یہ بات کہی، یہ تقاضا کیا تھا، دشمنوں سے یہ تقاضا کیا تھا ہمیں وہاں سے گزارا جائے جہاں ہمارے شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. مگر عزیزان محترم محرم کی 11 تاریخ کو انہیں اسیر کر کے کوفہ لے جایا گیا، رات بھر چلایا گیا اور
محرم کی 11 تاریخ وہ تاریخ تھی جس پہ عمر سعد نے اپنے کشتہائے نجس کو نماز پڑھ کے نجسوں پہ نماز پڑھ کے دفن کر دیا تھا، مگر محرم کی 12 تاریخ کو حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچ گیا تھا۔ علی کی بیٹی زینب کبریٰ بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھیں، اور عزیزان محترم مقتل نے لکھا ہے کہ فرزند زہرا حسین شہید کا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا تھا، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور لاشوں کی عجیب کیفیت یہ تھی نا کہ حسین کا لاشا عجیب کیفیت سے تھا کہ جس میں اطہر پہ لباس نہ تھا، اور اتنا ہی نہیں جسم میں سر نہ تھا، اجرکم اللہ، اور لاش شہداء سے ایک خوشبو نکل رہی تھی، ایک نور رواں ہو رہا تھا، اور اہل حرم کوفہ میں تھے۔ مقتل نے لکھا ہے کہ کربلا کے قریب ایک دیہات تھا جہاں بنی اسد رہتے تھے۔ محرم میں حسین جب عمر سعد اپنی فوج کو لے کر چلا گیا تو بنی اسد کی عورتیں قتل گاہ کی طرف آ گئیں۔ کیا جب قیامت خیز منظر دیکھا ہے بنی اسد کی عورتوں نے، قیامت خیز منظر دیکھا، شہداء کے سر ان کے جسم سے جدا ہیں، اور ان درمیان میں ایک لاشا ہے جو عجیب و غریب کیفیت میں ہے، تو وہ ان کیفیت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں، جلدی سے اپنے گھروں کو گئیں، اپنے مردوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو تم نے فرزند رسول کی حمایت نہیں کی ہے، تم نے فرزند زہرا کی حمایت نہیں کی ہے، تم نے علی مرتضیٰ کی اپنے تیروں سے، اپنے تلواروں سے، اپنے نیزوں سے حمایت نہ کر کے تم نے ہمیشہ کے لیے رسوائی مول لی ہے۔ کیا تم اپنی اس رسوائی کو دھلنا نہیں چاہتے ہو؟ اگر تم اپنی اس رسوائی کو کم کرنا چاہتے ہو نا تو اٹھو، زہرا کے لال کو دفن کر دیا جائے، بے گورو کفن لاشا کربلا کی جھلستی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بنی امیہ سے ڈر تھا جس کی وجہ سے ہم نہ آ سکے تھے حسین کی مدد کے لیے، مگر ہم دفن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بیلچے لیے قتل گاہ کی طرف آ گئے، وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے حسین شہید کے لاشے کو دفن کر دیا جائے، مگر لاشے اطہر پہ لباس نہ تھا، جس میں اطہر پہ سر اقدس نہ تھا، لاشے کو پہچان نہ پا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار آ جاتا ہے، اور وہ گھڑ سوار ان سے پوچھتا ہے بھائیو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان لاشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آقا سید الشہداء کے لاشے کو دفن کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم سے لاشا پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ گھڑ سوار گھوڑے سے اترا، کہتا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ ایک مرتبہ جب سید سجاد لاش پدر کے قریب پہنچے ہیں نا، اپنے کو اپنے بابا کے لاشے پہ گرا دیا، اور لاشے کو ہاتھ میں رکھ کے اس سے خاک الگ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ مرثیہ پڑھ دیا، یا بتا لیتنی اے میرے بابا، کاش آپ ہوتے تو مجھے دیکھتے مجھے کس طریقے سے اسیر کیا گیا تھا۔ اپنے بابا کے لیے اپنے بابا کے لاشے پر مرثیہ پڑھا، یا بتا بقتلک قرۃ عیون الشامیین، اے میرے بابا آپ کی شہادت پہ شام والوں کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اے بابا آپ کے قتل سے بنی امیہ خوشحال ہو گئے، اے بابا آپ کے قتل کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد ہمارا رونا طولانی ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ خاک کربلا ہٹا دیے، ایک مرتبہ ایک قبر برآمد ہوئی، امام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو اس لاشے کو میں اکیلا دفن کروں گا، میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو میری مدد کر رہے ہیں، تم نہ ساتھ دینا۔ ایک مرتبہ لاشے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیا، آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، صدق اللہ ورسولہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لاشے پدر کو سپرد خاک کر دیا، دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد اپنے بابا کی قبر پر اپنا رخسار رکھ کے فرمایا خوش نصیب ہے وہ زمین جس کی آغوش میں حسین سو رہا ہے۔ اس کے بعد حسین کو خطاب کر کے کہا اے بابا آپ کے بعد دنیا تاریخ
تاریک ہو گئی. اے بابا آپ کے بعد راتوں کو سونا نصیب نہ ہوگا. اے بابا جب تک زندہ رہیں گے ہم روتے رہیں گے. اس کے بعد سید سجاد نے اپنے بابا کی قبر پہ لکھ دیا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا. اے لوگو اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا, جسے عالم غربت میں شہید کیا گیا. اس کے بعد لاش ابوالفضل العباس کی طرف پہنچے. جیسے ہی اپنے چچا کا لاشا دیکھا اپنے چچا کے لاشے پہ خود کو گرا دیا, آواز دی یا دنیا بعد کلفا یا قمر بنی ہاشم بعد کلفا دنیا. اے میرے چچا ارے آپ کے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک ہو. قبر تیار کی, اپنے چچا کو سپرد لحد کر دیا. چچا کو سپرد لحد کے بعد دیگر شہداء کو سپرد خاک کیا. اور جب ابن زیاد کے زندان میں واپس جانے لگے بنی اسد کے لوگوں نے دامن تھام لیا. اے شخص ارے بتا دے تو کون ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے میرا بابا یہ حسین کا لاشا تھا, میں سید سجاد. اے بنی ہاشم اے بنی اسد کے لوگوں تمہارا شکریہ, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. میرے بابا کا لاشا کربلا کی زمین پہ بے گور و کفن پڑا تھا. میرے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ. خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور تمام حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.